हमारे सरदार दो जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक है। वहाँ किसी भी किस्म की गुस्ताखी, शिर्क किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में जो कल वहाँ हुआ, देखिए पहले भी कई सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारी सरकार, बहुत काम किया हमने हजरत बल के लिए, कई जियारतों पे काम किया और हजरत बल में भी हमने बहुत जो है डेवलपमेंट का काम किया है। मगर कभी भी हमने वहाँ इस किस्म की गुस्ताखी नहीं होने दी कि ये जो मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी के का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल की शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कंफ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है, तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे,
تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. مگر ساتھ ساتھ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, کہ اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھائی امت شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, باہر کی جیلوں میں بند ہیں, یہاں بند ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے, یہ تحمل کا وقت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر. تو جب ان کے دروازے پہ, جب ان کے جو جگہ ان سے درگاہ منسلک ہے وہاں اس قسم کی شرک جیسی گستاخی کی جائے گی تو نیچرلی ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے جذبات جو ہیں ابھر جاتے ہیں. مگر اس میں تھوڑا ہوش رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا جائے. میں وہی تو کہتی ہوں کہ جس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی چاہیے. جس نے بلاسفیمی کی, اٹس اے بلاسفیمی, ٹوٹل بلاسفیمی ہے یہ, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو اوقاف کے جنہوں نے یہ لگایا, جنہوں نے کیا. اور دوسرا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, جو یہ ایک پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جی ملک کا جو ایمبلم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ملک کے ایمبلم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ مورت کو توڑنے کی کوشش کی, جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, شرک سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ جو پہاڑوں میں ہے ملٹنٹ وہ نہیں ہے, انٹروورسی پیدا کی. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک all the heads should roll, کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے, یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں میں, ایسا ابال ہے لوگوں میں. میم آپ کو لگتا ہے کہ بہار الیکشن ہونے والے ہیں اور بی جے پی کہیں نہ کہیں ایسے مدعوں کو لے کر جو ہے جو دھارمک سینٹیمنٹ سے جڑے ہیں کوشش کر رہی ہے ان پر راجنیتی کی جائے اور ایسے لوگوں کو بانٹا جائے, جیسا کہ بی جے پی کا پہلے سے ہی جو ہے ریلیجس کارڈ رہا ہے؟ کشمیر تو جموں کشمیر تو ان کی جو ان کی بساط ہے اس کا تو اصلی مہرہ جموں کشمیر ہے. جموں کشمیر پہ تو ساری ان کی پالیٹکس چلتی ہے. جموں کشمیر کے نام پہ تو لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, ہم نے جی 370, اور انہوں نے کیا بے روزگاری دور کی, کیا مہنگائی دور کی, کیا کیا انہوں نے؟ جو ترقی ایسی کی, ایسے سڑکیں, اتنے ٹنل ایسے بنائے, ایسے جنگل کاٹے, ایسے دریاؤں کو مائننگ کر کے خالی کر دیا, جنگلات کو ختم کر دیا, ٹنل بنا کے پہاڑ کھود دیے کہ آج آپ نے دیکھا پورا ملک اتراکھنڈ سے لے کے پنجاب سے لے کے ہماچل سے لے کے کشمیر, جموں, سارا دریا کے نظر ہو گیا ہے. تو اب ان کے پاس ہے ہی کیا اور بولنے کے لیے, دکھانے کے لیے, صرف یہ اس قسم کے مذہبی ایشوز کو اٹھانا. میڈم, درگاہ حضرت بل ایک ایسی جگہ ہے جس کو کشمیر کے لوگ مدینۃ الثانی کے نام سے جانتے ہیں, اور ایک ایسی جگہ جہاں ہماری پنڈت برادری کے لوگ, مخدوم صاحب جاتے ہیں, طاہر شریف جاتے ہیں, لیکن اس لیول پر جانا آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں تک اب سیف ہے, بچائی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو آپ دیکھیں گے. آج تو یہ جو یہاں کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے چنا, 50 MLA کس لیے رکھے ہیں, وہ 3 ممبر پارلیمنٹ کس لیے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں, سر اٹھا کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, اگر یہ ہماری مذہبی جو ہماری جگہ ہے اگر یہ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کی حفاظت تو دور بھی کی بات ہے, اگر یہ ہمارے جذبات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پھر یہ اتنی بڑی اکثریت یہ جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. مطلب یہ تو اتنی گستاخی کیسے کی انہوں نے جرأت کیسے کی؟ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ, اتنی بڑی ہماری یقین کی جگہ ہے یہ, تو ہمارے سرکار دو عالم ان کی جگہ ہے یہ, ان سے وابستہ یہ جگہ ہے, تو اتنی بڑی گستاخی ہوئی اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گی کہ اس میں اس طریقے سے صبر سے کام لینا چاہیے, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو بہانہ ملے اور ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. لیکن امید کریں گے پی ڈی پی صرف پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہے گی, اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ کھڑا شانہ بہ شانہ. بالکل, ہم لوگوں کے ساتھ, ہمارے جذبات بھی اتنے ہی مجروح ہوئے ہیں جتنے ایک عام مسلمان کے ہوئے ہیں. اور میں سعید خاندان سے ہوں, میرا بہت رشتہ بھی ہے, جڑا ہوا ہے رشتہ سعید ہونے کی وجہ سے, اور
اس لیے شاید میں اس گستاخی کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلاسفیمی ہے، شرک ہے، اور اس میں کڑی سی کڑی سزا دی جانی، جیسے سزا ہے بلاسفیمی کی 3 سال جیل. میں دیکھتی ہوں آپ کتنے لوگوں کو یہ جیل میں ڈال دیں گے. ہمارے کشمیری لوگوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا غصے میں، ان کو میں جیل میں ڈالتے ہیں، یا اوقاف کے ان لوگوں کو جو اس کے رسپانسبل ہیں. تھینک یو سو. ایف آئی آر تو ہونا چاہیے انڈر سیکشن 295A کے تحت ہونا چاہیے، بلاسفیمی کے لیے ہونا چاہیے، اور انہی کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بورڈ لگایا، جنہوں نے اس کا انوگریشن کیا، جنہوں نے وہاں اپنی تاج پوشی کروائی. ان کے خلاف ہونا چاہیے، ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو جذبات میں آ کے، جنہوں نے وہاں پر اس وقت غصے میں آ کے کوئی ایسی، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جب آپ کسی کے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمان تو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کربلا کا سنا نہیں ہے کہ وہاں کتنی قربانیاں دی؟ تو یہ تو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں عمر صاحب کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، اور فوراً سے پیشتر اس بورڈ کو ڈسبینڈ کر کے، فی الحال اس کو سسپینڈ کر کے، جتنے بھی اس میں سربراہ سے لے کے نیچے تک ان کو الگ کر دیا جانا چاہیے.